اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے 1 روپیہ دینا نہیں پڑتا، پانی بھی فری میں ملتا ہے، پنکھا بھی فری میں ہے، لائٹ بھی فری میں ہے، نماز پڑھانے کے لیے امام بھی ہے، اذان دینے کے لیے مؤذن بھی ہے، بہترین قالین اور چٹائی آپ کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ مسجدوں سے دور رہے، کتنی افسوس کی بات۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے ہلکی پھلکی اس کی پٹائی کرو۔ 7 برس سے نماز کی عادت ڈالنے کو کہا گیا، اور 10 سال میں نماز نہ پڑھنے پر ہلکی پھلکی پٹائی کرنے کو کہا گیا۔ لیکن آج کون ایسا باپ ہے جو اپنے بچے کو 7 سال سے نماز کو لے آتا ہو؟ اور اگر کوئی 7 سال کے بچے کو مسجد میں لاتا بھی ہے، لوگ اسے ڈانٹتے ہیں، اے چل پیچھے ہٹ، ادھر جا ادھر جا، بچہ ہے وہ۔ ایک بات یاد رکھیے، آج اگر ہماری مسجدوں میں آخری صفوں میں بچے نظر نہیں آئے تو مستقبل میں، فیوچر میں چل کر یہ آپ امید مت رکھیے کہ پہلی صفوں میں کوئی نوجوان آ جائے گا، یہ امید آپ مت رکھیے۔ آج اگر ہماری آخری صفوں میں بچے نہ ہوں تو فیوچر میں پہلی صفوں میں کوئی نوجوان آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، حضور کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما حضور کے پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ حضور نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور ان کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بچے ہیں، حضور کے نانا جان کے کندھوں پر، کبھی پیٹھ پر کبھی سر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو گرایا نہیں، بلکہ اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ اپنا سجدہ کیا ہے؟ لمبا کر دیا، زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے لگے۔ جب بچے خود سے اترے، ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی جب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ یہ ہے تعلیم۔ اور ہم آج اپنے بچوں کو مسجد لاتے نہیں، اور اگر کوئی لے کر آتا ہے تو اسے جھڑکتے ہیں۔ بچے ہیں، واقعی شور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھا بجھا کر کے آپ لائیں اس کو۔ پہلی مرتبہ وہ شور کرے گا، دوسری مرتبہ شور کرے گا، اس طرح آتے جاتے 10-15 دن میں وہ مسجد کیا ہے سمجھ لے گا، بعد میں وہ شور نہیں کرے گا۔ صف میں آنے والے لوگ، جماعت کھڑی ہے، بچے شور کر رہے ہیں، صف میں آنے والے لوگ پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر، ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھائیں کہ بیٹا نماز ہو رہی ہے، ابھی آواز نہ کرو، نماز کے بعد کر لینا۔ وہ 1-2 بچے خاموش ہو جائیں۔ اس طرح ہر آنے جانے والا اگر بچوں کو پیار سے سمجھائے، اپنے جیب میں 1 روپے کا چاکلیٹ لے کر کے آئے، نمازی آپ سب لوگ، کہ مسجد میں جو بچے نماز پڑھ رہے ہوں گے میں ان کو دوں گا، یہ اللہ کے مہمان ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں بچے۔ کوئی شور کر رہا ہے، آپ آتے آتے اس کو چاکلیٹ دے دیجئے، دیکھ بیٹا میں تجھے چاکلیٹ دے رہا ہوں، خاموش ہو جا۔ وہ چاکلیٹ کھاتا رہے گا، خاموش ہوگا، مجھے انعام ملا، خاموش رہنے پر مجھے انعام ملا، بچہ خوش ہو جائے گا۔ آج ہماری مساجد کے اندر نوجوانوں کے لیے کوئی خاص تعلیم اور تربیت کا نظم نہیں ہے، بس مکتب ہے، اس کے علاوہ آگے کچھ کرنا چاہے اس کے لیے بڑے مسئلے ہوتے۔ ایک تو بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اسکول کا ہوم ورک اتنا کہ رات میں 9 بجے تک ہوم ورک ہی لکھتے رہتے ہیں، اور وہ پڑھ کے سو جاتا ہے تو پھر صبح میں 8 بجے وہ اٹھتا ہے۔ اسکول کا پڑھنے لکھنے کا سسٹم ایسا ہو گیا، اور اسکول سے آگے بڑھ کر جو بچے کالج وغیرہ میں چلے جاتے ہیں ان کو ٹائم ملتا ہے، لیکن موبائل سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ گیم کھیلنا ہے،
موبائل میں انسٹاگرام دیکھنا ہے، فیس بک دیکھنا ہے، واٹس ایپ میں اس کو چاٹتے رہنا ہے، ان کاموں کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں۔ جو بچے کچے نوجوان آتے ہیں انہی کو لے کر کے تھوڑا بہت تعلیم بالغان کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، ورنہ جس مسجد میں، جس محلے میں 500 بچوں کو آ کر کے پڑھنا چاہیے وہاں پر 50 بچے بھی نہیں آ رہے۔ نہ ماں باپ کو فکر ہے، نہ آنے جانے والوں کو فکر ہے، نہ خود اس بچے کے اندر ایسی کوئی طلب ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے قرآن سیکھنا چاہیے، مجھے مسجد میں آنا جانا چاہیے، تفسیر میں بیٹھنا چاہیے، درس حدیث میں بیٹھنا چاہیے، درس مسائل اور تعلیم کے حلقوں سے مجھے جڑنا چاہیے۔ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، 9 سال گزر گئے، مسجد نبوی میں چراغ جلانے کا کوئی سسٹم نہیں۔ مغرب کی نماز اندھیرے میں، عشاء کی نماز اندھیرے میں، اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں۔ مسجد کے اندر لائٹ کا سسٹم نہیں۔ اس زمانے میں مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، اور آج کے دور میں مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، ایک ایمان والا مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ پانی کے اندر مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپ جاتی ہے، جان دے بیٹھتی ہے۔ اسی طرح واقعی اگر کوئی سچا مومن ہے، اگر اس کو مسجد سے نکال دیا جائے اس کا دل تڑپتا رہتا ہے کہ کب میں مسجد میں چلا جاؤں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ہم لوگ مسجد میں آتے اس وقت ہیں جبکہ نماز ختم ہونے کے قریب ہو، اور جیسے ہی نماز کا سلام پھرتا ہے فوراً پیٹ پھیر کر کے پیچھے گھوم کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے گیٹ آؤٹ ہونے کا راستہ کون سا، حالانکہ اس کو سنت بھی پڑھنی ہے۔ ڈیلی 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور جمعہ میں فرض سے پہلے 4 ہے، فرض کے بعد 4 اور 2 ہے۔ کوئی سنت کا اہتمام نہیں کرتا۔ سنت مؤکدہ جو کمپلسری نماز ہے، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور 3 رکعت وتر نماز، یہ کمپلیٹ جو نماز ہے سنت مؤکدہ اور وتر، اس کو کوئی نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، یا مشکل سے کسی نماز میں سنت پڑھ لیتے ہیں اور وتر پڑھ لیتے ہیں۔ جو آدمی سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتا ہے، روزانہ کی 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جو آدمی سنت کو چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی سخت عذر کے، اس آدمی کو اللہ کے نبی کی سفارش نہیں ملے گی، یاد رکھیے گا۔ جو پڑھے گا اس کو سفارش ملے گی۔ صرف مسجد بنا لینے سے کام نہیں چلتا، اصل مسجد کی تعمیر کیا ہے؟ نمازیوں کی آبادی۔ درس تفسیر کے اندر کثیر مجمع ہو، درس قرآن کے اندر کثیر مجمع ہو، فجر بعد تفسیر ہوتی ہے، کتنی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک آیت کا معنی مطلب سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، بعض مرتبہ ایسے الفاظ آتے ہیں ان کا معنی مطلب دیکھنے کے لیے 10 کتابوں کو دیکھ کر آنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کمپیوٹر کی طرح دماغ میں ہے اس لیے مولوی صاحب خوب بیان کر رہے، نہیں، 1 گھنٹے کا بیان کرنے کے لیے 10 گھنٹے کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ایک جمعے کا بیان کرنے کے لیے پورا ہفتہ جو ہے سوچنا پڑتا ہے کیا بیان کریں، کس کتاب کو پڑھیں۔ درس حدیث 5 منٹ کے لیے حدیث پڑھی جاتی ہے، جہاں سلام پھرا لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو دین سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بس دنیا میں آئے ہیں کھانے کمانے۔ اب آگے آپ خود بول لیجیے، دین سے ان کو کوئی لینا دینا۔ ٹائم ہے ان کے پاس، باہر مسجد کے گیٹ کے پاس 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر ان کی بات کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ مسجد میں 10 منٹ 15 منٹ
قرآن کی تفسیر سننے کے لیے، درس حدیث، درس مسائل کو سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کس طرح ہم ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر ترقی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے ارادوں کو بدلیے، آج سے ہی ارادہ کیجئے کہ ہم 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور مسجد کے اندر جو بھی تفسیر ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھیں گے، وقت نکال کر کے آئیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔